سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے کی اجازت ہے؟ پلیز پلیز. آڈینس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پارٹیسپینٹ سے کہ وہ کوئی سوال ہے تو پہلے وہ کر لیں، اور ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آڈینس میں سے، تو انہوں نے سوال کرنا اور پھر سوال پوچھ لیں. جی میں کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی جی یہ اسی آیت کے بارے میں جس میں یہ ہے کہ امانت جو ہے جس میں ہم عہدے بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے جیسے کنٹری میں کچھ کا تو سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے بیوروکریسی میں وہ امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد فردر پوسٹنگ جو کی جاتی ہیں، کسی کو ایس ڈی بنایا جاتا ہے، کسی کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے، یا اس طرح وزارتیں ہیں، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ صحیح حقداروں کو نہیں دی جاتی. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بھئی جو حکمران ہیں وہ اسلام کے اصولوں کی بھی حکم عدولی کر رہے ہیں اور یعنی کہ گناہ گار بھی ہیں ساتھ، یا اس کو وہ کور اپ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بھی یہ پولیٹیکل تھا اور یہ حکمت، یہ وزڈم، یہ وہ چیزیں، مجبوریاں، کیا اس طرح کی مجبوری میں وہ یہ فیصلے یعنی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا بالکل جو شرعی حکم ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو عہدہ ہے وہ صرف اس کو دیا جائے جو اس کا اہل ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایک ٹاپ لیول کا حکم ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی مجبوری والا جو ہے وہ یا جو صورتحال ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارے یہاں جو حالات ہیں وہ تو ملک جو ہمارا حال ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو بہت سارے عہدوں کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جو ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اور جو ہے وہ پھر اس محکمے کا یا اس وزارت کا یا وہ جو اس صوبے کا یا اس شہر کا، وہ پھر اسی طرح سے بیڑا غرق ہوتا ہے. تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور کہ بے شمار لوگ جو ہے وہ ایسے آئے جو کہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے، اور جو ہے وہ جب گئے تو جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا کہ اللہ کی پناہ ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم، اور میں نے جیسے بتایا کہ وہ بڑا سخت حکم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو کہ جو ہے وہ ایسے شخص کو تعینات کرتا ہے ایسے عہدے کے اوپر جو اس کا اہل نہیں ہے. تو جہاں پہ جو ہے وہ سسٹم ہے، اب جیسے چائنا ہے، چائنا میں اب دیکھیے بڑا زبردست سسٹم ہے. وہاں پر جو ہے وہ کسی کو ایسے ہی پک اینڈ چوز کر کے جو ہے وہ عہدے پہ نہیں بٹھایا جاتا. وہ شخص جو ہے وہ ان کا بہرحال ان کا تو ایک سسٹم ہے کہ ان کی ایک کمیونسٹ پارٹی ہے، اور اس کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 جو ہے وہ عہدوں کے اوپر جو ہے وہ تعینات ہوتے ہیں. یعنی جو ہے وہ وہاں پہ یہ عام بات ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک انجینئرنگ آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے وہ ترقی کر کے ایک صوبے کا گورنر لگ گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اہلیت پائی جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ان کو ہی ترقی دے کر جو ہے وہ ایسے عہدوں پہ لگاتی ہیں. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جی اب ہمارا گورنر، پنجاب کا گورنر جو ہے وہ تو انگلینڈ کا رہائشی تھا تو وہ وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گیا، اور جو ہے اسی طرح جو ہے ایک دن ایک گورنر یا ایک صدر لگ جاتا ہے، نو بڈی نوز کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا ہے. تو اب اس وقت بھی آج کل بھی جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے کلیدی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج سے 3 سال پہلے پورے ملک میں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اسلام کا ایک بندہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آج وہ وزیر بھی ہیں. تو یہ جو سارے سسٹم ہے نا، یہ اسی وجہ سے ملک کا جو ہے وہ یہ حال ہمارا ہے.
اور ماضی میں بھی یہی رہا ہے. جی وحید صاحب. جی اسی سے ریلیٹڈ ایک دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ڈیموکریسی کو دیکھا جائے تو اس میں تو اگر زیادہ لوگ جو ہیں ایک غلط فیصلہ کر لیتے ہیں, کسی نااہل شخص کو جو ہے اپنا حکمران بنا لیتے ہیں, تو وہ نااہل شخص اوپر آ جائے گا اور وہ حکمران بن جائے گا. تو اب اس میں جو ہے وہ ساری قوم کا پھر قصور ہے, اور جو اس میں شامل نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو وہ بھگتیں گے پھر. تو اس کا مطلب کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک صحیح سسٹم نہیں ہے کہ اہل لوگوں کو اوپر لے کے آیا جائے. اب میرا تو خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے ہے, جس کے پاس عقل بھی ہو اور سمجھ بھی ہو اور علم بھی. ٹھیک ہے. اب جو ہماری جو حالات ہیں یا ہمارے جیسی کنٹریز کے, یا جو ہے بہرحال فار دیٹ میٹر شاید فار اینی کنٹری, جو میسز ہیں وہ تو جو ہے وہ اس سٹیج پر نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بڑے علم والے اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو اگر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر آپ جو ہے وہ اختیار دے دیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ سمجھ ہے, کہ جس کو چاہو بنا لو اپنا, اور وہ بنا لیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ ڈیموکریسی کا یہ سسٹم جس میں عام ہر شخص کے ووٹ کی ایک جیسی حیثیت ہے, وہ ایک فلاڈ سسٹم ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال جو لوگ جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس کو آسمانی صحیفہ سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جس میں لوگوں کو جو ہے وہ بقول اقبال کے گنا جائے اور تولا نہ جائے نا, وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. جی, اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ تھا کہ آپ نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ جو جب ایسے لوگوں کو عہدوں کے اوپر لگا دیا جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں, تو پھر قیامت کا انتظار کرو. تو اس کا یہ ایک مفہوم تو مطلب فزیکل یہ ہے کہ جی ایسے واقعات قیامت کے نزدیک زیادہ ہوں گے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ غلط عہدوں پہ آئیں گے. لیکن اس کو دوسری طرح سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نااہل لوگ جو ہے عہدوں کے اوپر آئیں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی جو لائف ہے اس کو جہنم بنا دیں گے. یا کہ اس کا وہ پھر آپ جو ہے پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی. پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں, اگر آپ غلط لوگوں کو لے کے آئیں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی لائف پھر جہنم بن جائے گی. تو اس کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا اور ایسا ہوتا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکریہ. جی مس عائشہ آپ کا سوال. السلام علیکم سر. سر وہ بھی آپ نے ذکر کیا وہ اقبال کے شعر کا, تو وہ ایکچولی تو ہماری سارا سلیکشن جو ہے وہ ہرگز قابلیت بیس نہیں ہوتا. ٹاپ آف اٹ از آ گورنمنٹ. تو ہم تو ڈیموکریسی کرتے رہتے ہیں اور ساروں کو یہ پسند بھی ہوتا ہے, حالانکہ this is simply against what Islamic theologies. تو ہم جب اوپر والے لیول سے ہی غلط سلیکشن پہ آتے ہیں تو نیچے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ سسٹم اگر چینج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ, مطلب they just cannot differentiate what exactly the Islamic system of rule or government or selection is. تو کسی لیول پہ اس چیز کی کوشش ہوئی ہے یا it has been raised so کہ سارا ملک ہی, مطلب ہم دوسرے ملکوں کو تو نہیں کہیں گے لیکن ہمارا اپنا ملک تو غلط اس پہ سسٹم پہ ہی چل رہا ہے اوور آل. ہمارا کیا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس وقت اسلامی ملک ایسا ہے جو کہ اس سسٹم کے اوپر, خلافت کے سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. اب خلافت کا سسٹم کیا تھا کہ جی جو بھی چاروں خلفائے راشدین جو سلیکٹ ہوئے تھے تو وہ ایک خاص گروپ تھا صحابہ کرام کا, جن کے بارے میں جو ہے وہ سب مانتے تھے کہ یہ علم میں اور تقوی میں جو ہے وہ سب سے افضل ہیں. تو وہ
جو چند لوگ تھے وہ سلیکٹ کر لیتے تھے کہ جی آپ جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ خلیفہ ہو جاتے تھے. اور پھر جو ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی طرح کے ایک گروپ نے جو ہے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا. سو حضرت علی کرم اللہ وجہ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسلامی تاریخ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہے، تو میں اس کو تو یہاں نہیں دہراؤں گا، لیکن جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد سے وہ بگاڑ آنا شروع ہوا ہے کہ پھر جو ہے وہ ہمیں سنبھلتے سنبھلتے جو ہے وہ کئی برس جو ہے نا کئی کیا 20 برس گزر گئے. تو وہ جو اب جو ہے اس وقت تو کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پہ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہو، اور نتیجہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو ہمارا معاملہ ہے نا مسلمانوں کا وہ ڈفرینٹ ہے ساری دنیا سے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ فلانا سسٹم جو ہے نا وہ تو فلانی جگہ تو بڑا کامیاب ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ ہوگا. تو وہ جو ہماری جو ہے نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ہمارا سسٹم معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر بعد میں جو خلفائے راشدین نے جو ایک سسٹم دیا تھا نا، اگر تو ہم اس پر چلتے رہتے ہیں یا اس کو اب اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم صحیح ملک جو ہے نا وہ ہمارا چل جائے گا. اور اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور ہم وہ کرنا چاہیں گے جو امریکہ کر رہا ہے، جو یو کے کر رہا ہے. اب یو کے ہمارے پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ہے جو یو کے بیسڈ ہے، کیونکہ ہم ان کے غلام رہے 200-250 سال. تو اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کی جو باقی کی جو چیزیں ہیں اگر تو ہم بالکل ویسے ہو جائیں جیسے کہ ان کا باقی کا معاشرہ ہے، اگر ہمارا معاشرہ بھی ویسے ہی بن جائے تو پھر جو ہے نا وی کین سے کہ یس جو ہے نا ہم شاید ویسے ہی ترقی کر جائیں گے جیسے وہ کر جائیں گے. لیکن ہم جو ہے نا وہ ایک بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرتی اقدار اور جو دینی اقدار ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن سیاسی نظام ہم ان کا والا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ ایک یہ اس طرح کا بلبوبہ بن جاتا ہے جو کہ ہم جو ہے وہ ہم اس کو سہار نہیں پاتے، اس لیے ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ فلاپ ہو جاتا ہے. میں نے جو مثال دی ابھی آپ کو چائنا والی، اگرچہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کی جو بھی نظام ہے اس کے سخت خلاف ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جو ہے وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ہارورڈ بزنس ریویو کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا تھا، یعنی ویسٹ میں چھپا تھا. تو اس میں جو ہے وہ اس نے جو چائنا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو سوشل سسٹم ہے اس کو اس نے کافی ڈیپتھ میں اسٹڈی کر کے اور اس کی جو باتیں بتائی تھیں اس سے جو ہے وہ اس نے کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ ویسٹ جو ہے وہ چائنا کو سمجھ نہیں سکا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ سسٹم جو ہے وہ بہرحال ان کی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس سے بہت بہتر ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر وہی لوگ پھر آگے آتے ہیں، یعنی موسٹ آف دا کیسز میں جو ہے وہ وہی لوگ آگے آتے ہیں جو کہ اہل ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ جو چائنا ریسٹ سائٹ، لیکن جو ریسرچ ہے دیٹ ہیز پرووڈ اوور دا ٹائم مطلب ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی کہ جو اسلامک سسٹم آف گورنمنٹ اور رول اور سلیکشن ہے دیٹ از آل دی وے بیٹر دین اینی ادر. لیکن اس میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ نہ ہم اس کو سمجھ سکے ہیں کہ جو آپ نے کہا دس از ناٹ ایون مطلب صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ بہترین نہیں ہے، باقی سب کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ سمجھا نہیں جا سکتا. میرا سوال امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھا کہ کہیں کوئی کوشش ہوئی ہے یا کچھ ایسا کسی مطلب
چاہے علماء ہو, مفکر ہو, فلاسفر ہو. علامہ اقبال صاحب تو ایک شعر میں ساری بات کر گئے, لیکن وہ کہیں ایسا کچھ ہے کہ اس طرف مطلب اسلامک سسٹم آف سلیکشن جو ہے, میں صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں, وہ کس طرح سے اڈاپٹ کیا جائے؟ اس پہ جو ہے نا دیکھیے, وہ جو کوشش جو ہے نا وہ چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے وہ مختلف علماء کرام نے جو ہے وہ کی. اس کی لیٹسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ آپ جانتی ہوں گی کہ پہلے جماعت اسلامی کے میں شامل تھے. تو پھر جو ہے وہ ان کا جو اختلاف ہوا تھا اور ان کے مولانا مودودی سے, وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو سسٹم ہے الیکشن والا, جو انتخابی سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے ایک پارلیمنٹ بنتی ہے وغیرہ وغیرہ, اس سے اسلامی انقلاب نہیں آنے والا. تو اس لیے جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی تحریک خلافت جو ہے وہ شروع کی, جس میں جو ہے وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو ہے ایسے لوگ جمع ہوں اور پھر جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جائے. تو یہ لیٹسٹ مثال ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. لیکن جو ہے وہ جو مین چیز جو ہے نا ہماری مسلمانوں کی جو ہے جو پرابلم فار اے ویری لانگ ٹائم جو ہے جو اب ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر جو ہے وہ میسز کو ایجوکیشن سے دور رکھا ہے. تو جب ایجوکیشن نہیں ہوگی تو جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھانا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو ڈیفیکلٹی تھی سب سے بڑی, وہ یہی تو تھی کہ وہ سارے کے سارے جاہل تھے. تو ان کو تو سامنے کی جو ہے وہ بات سمجھ آنا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. اس لیے جو ہے وہ تقریباً وہی سچویشن جو ہے وہ اب ہے. اب جو ہے وہ جہالت جو ہے وہ اس قدر عروج پہ ہے کہ جو ہے ہم ان کو بھی ان کے آس پاس ہی پہنچ گئے ہیں جو کہ جھولائے عرب تھے. مطلب کون سی ایسی خرابی ہے, اگر اپنے ملک کی بات آپ کر رہی ہیں تو میں بھی اپنے ملک کی بات کرتا ہوں, کون سی وہ خرابی ہے جو کہ ان میں پائی جاتی تھی اور ہمیں نہیں پائی جاتی. ہم 2-4 خرابیاں شاید زیادہ ہی میں جو ہے گنوا دوں ان کے اندر, پھر ہم سے جو ہے نا کچھ بہتری والی کچھ چیزیں شاید نکل آئیں. لیکن جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ برائی آج ہمیں پائی جاتی ہے. تو جب میسز کے اندر نہ ایجوکیشن ہوگی, نہ ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ ہوگی, تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ جناب یہ سسٹم غلط ہے تو یہ سسٹم ٹھیک ہے تو تم ادھر آ جاؤ, جس میں تمہارا فائدہ ہے, دنیا بھی اچھی اور عاقبت بھی بہتر, تو وہ کون مانے گا؟ وہ تو یہ دیکھیں گے, یعنی یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ پاکستانیوں کا یہ محاورہ نہیں ہے کہ اللہ نزدیک ہے کہ گھوسا, پنجابی کا ایک محاورہ ہے, میں اردو میں بتا رہا ہوں. تو اب یہ کہاوت جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو یہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جو فوری فائدہ ہے وہ حاصل کر لو بھائی, کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ آپ جو عاقبت جو نظر نہیں آ رہی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور جو ہے وہ اپنی دنیا جو ہے نا اس کو سنبھالیں کسی طرح. تو ایسے لوگوں سے اس طرح کے میسج جو ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کوئی بہتری آ جائے گی, وہ نہیں آ سکتی جب تک جو ہے وہ تربیت نہیں ہوگی لوگوں کے نیچے سے. جی جناب. بہت شکریہ سر. وہ بس ایک لاسٹ آرگومنٹ ہے کہ دیر شوڈ بی سسٹم کیپیبلٹی ایویلیویشن کا رادر دین آپ اس کو کاؤنٹ کریں. بالکل میں نے اس دیکھیں نا, اب جو وہ سسٹم ہے نا, اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہونا چاہیے ہے تو وہ کہے گا اچھا وہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہوگا وغیرہ. تو اس کی میں نے مثال دی تھی کہ آج کے دور میں اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ ایسے ممالک میں پایا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جہاں پر جو ہے وہ جو کیپیبل لوگ ہی پھر آگے آتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ تو مطلب اللہ بھروسے ہی چل رہا ہے سارا کام. ہاں جی.
جناب آفتاب صاحب سوال آپ کر سکتے ہیں. جی یہ جب شروع میں ہم نے بات کی ہے نا ذرا مختلف علوم کی، اس میں پامسٹری اور ایسٹرولوجی ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس میں میں ایک جگہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے کچھ لوگ فعال نکالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں مختلف لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اچھے خاصے علماء اکرام ہیں، اور وہ ان کو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید سے فعال نکالتے ہیں. اور ایک کتاب کا بھی میں حوالہ دوں گا، یہ فوائد ہے، یہ منسوب ہے سینگ آف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی ان کی سینگ تھی ان کو ترتیب دیا، اور بعد میں حضرت امیر حسن اعلیٰ سنجنانی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کو ترتیب دیا. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ خواجہ نظام الدین اولی سے پوچھا جی کہ فعال نکالنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی حدیث میں موجود ہے، لیکن شاید اس وقت تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ حدیث کا ریفرنس بتائیں یا وہ نمبر بتائیں، تو بس اتنا ہی اس بک میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو جو ایک بات جو ہے نا وہ رول آف تھمب جو ہے نا اولیاء کرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو اولیاء کرام نے خود لکھی ہے نا صرف اس کا اعتبار کریں. جو لوگوں نے ان کے بارے میں لکھی ہے نا وہ اس میں سچ جھوٹ سب شامل ہے. اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کوئی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اسی طرح کی جو ہے نا وہ مطلب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اگر آپ کشف المحجوب پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ داتا صاحب کا جو ہے وہ جو وے آف تھنکنگ ہے نا بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح ایک لاجیکلی وہ سوچتے ہیں اور کس طرح وہ قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ پرائم امپورٹنس دیتے ہیں. تو وہ اس لیے نا اس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی کرامات اور مفوق الفطرت باتیں اور اس طرح کی وہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی نہیں نظر آتی. لیکن جو کتابیں جو ہے وہ داتا صاحب کے اوپر لکھی گئی ہوں گی وہ پھر جو ہے وہ ان کے اوپر ان میں سارا کچھ ہوگا. تو رول آف تھم یہ ہے. تو اس لیے اگر تو ان کی اپنی کسی کتاب میں انہوں نے خود یہ لکھا ہے تو میں اس کو امپورٹنس ضرور دوں گا. اچھا یہ جیسے کہتے ہیں جیسے نمرالوجی ہے، علم جعفر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ الف کا 1 نمبر ہے، با کا 2، میم کا 40، اور اس سے آپ کسی بھی بندے کے نمبر نکال لیتے ہیں اور پھر یعنی اس کو کافی طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یہ نمبرالوجی یا ایک چیز کو ایک خاص عدد میں پڑھنا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا نہیں حوالہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ نا یہ وہ علوم ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایک علم کا ایگزسٹ کرنا اور چیز ہے، اور اس علم کو اس طرح سے استعمال کرنا کا حکم دینا کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علوم علم جفر جو ہے وہ جعفر نہیں ہے، علم جفر ہے وہ. تو علم جفر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ان کے نمبر کے سے جو ہے وہ جو لوگ یہ حساب لگا کے اور مختلف چھپی ہوئی باتیں جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں. مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کو اپنا نام بتائیں تو وہ اس کا آپ کے نام کے اعداد نکال کے آپ کو آپ کا ماضی حال مستقبل سارا کھول دیں گے آپ کے آگے، کیونکہ یہ علم ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن جو ہے جو اسلام کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. آپ کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے آپ رب تعالیٰ سے مانگیں. آپ کا بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مشکل آئی ہے وہ رب کے اذن سے آئی ہے اور اس کے اذن سے ہی جا سکتی ہے. مستقبل کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے اس کا فیصلہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے.
آج اس نے آج آپ علم جفر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے صدر پاکستان بن جانا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا فیصلہ اگر چینج ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو میں نے نہیں بننے دینا، تو وہ نہیں بن سکے گا کوئی، چاہے وہ علم کچھ بھی بتا رہا ہو. تو اس لیے جو ہے یہ علوم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ پامسٹری بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں یہ آپ دکھائیں جا کے تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ جو کچھ بتائے گا آپ کو. لیکن جو ہے وہ یہ جو لکیریں ہیں یہ ود ٹائم اینڈ ود یور تھنکنگ اینڈ ود یور چینج ان بلیفس یہ چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو وہ یہ ستاروں کی کے ذریعے جو ہے جو بھی پتہ چلتا ہے مستقبل کے حالات، وہ بھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ سارے ستاروں کی پوزیشنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. تو یہ علوم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن جو ہے ان کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے کہ یہ دوسرے مذہب والے کرتے ہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا. اچھا، اگر ایسے کئی لوگ مل جاتے ہیں جو بلکہ اسلام کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں جی کہ میرے پاس تو یہ نالج ہے تمہارے پاس کیا ہے، یعنی تو ہماری ان لوگوں کو کے ساتھ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری کیسے تیاری ہونی چاہیے؟ اس کا تو بہت آسان ہے. اس کا تو حال یہ ہے کہ آپ یہ جو مستقبل کی خبر جو ہے نا وہ تو کتے بلی کو بھی پتہ چل جاتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آندھی آنے والی ہے یا بارش ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ سینسز جو ہے وہ انسان کو تو نہیں پتہ چلے گا زلزلہ آنے والا ہے، کتے کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اب جو ہے آپ کتے کو پہنچی ہوئی شخصیت تو نہیں مان لیں گے. تو اس لیے ایسی جو کوالٹیز ہیں کہ وہ یہ بتا دے کہ جی کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کتے بلی کی، ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو اصل جو جس چیز کی اہمیت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے یا وہ کون سی اس کو کہنا چاہیے ہے کہ وے آف لائف ہے جو کہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہی جو وے آف لائف ہے وہ آپ کو اچھے انجام پہ پہنچا سکتی ہے. جو باقی کی یہ جو وہ تماشے ہیں نا، ان کو میں تو تماشے کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑا کچھ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. یعنی یہ جو میں ایک دفعہ گیا تھا وہ روم، تو وہاں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جوگی سا تھا اور وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا. آپ اس کے نیچے ڈانگ پھیر کے بھی دیکھ لیں کہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے. تو اب جو ہے اس جوگی کو اگر میں سمجھ لوں کہ یہ کوئی پڑا پہنچا ہوا ولی اللہ ہے تو پھر میری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا یہ تو ان کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے جو ہے سلسلہ جو اس پہ عمل کر رہا ہے وہ ولی اللہ ہے، نہ کہ وہ کہ جو ہوا میں لٹکا ہوا ہے یا پانی پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال اگر ہے تو کر لیں تاکہ میرا ایک سوال ہے، سوال تو نہیں چھوٹی سی کیوری ہے. پہلے تو ایک کمنٹ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ واقعی سر نے صحیح بولا ہے کہ وہ فرسٹ ورڈ اور سیکنڈ تھرڈ ورڈ میں نا بہت بڑا ڈفرینس ہے. اس کی وجہ سے فرسٹ ورڈ میں ڈیموکریسی بھی جو ہے نا وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی ہماری تھرڈ ورڈ میں ڈیموکریسی بری بن گئی ہے. اور اسی طرح وہ جو سیلف ایویلیویشن کا سسٹم ہے اور اہل لوگوں کو اہل جگہوں پہ لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں ان میں پروگرس بھی ہے اور اتنا ڈیزاسٹر نہیں ہے جتنا ہمارے ہیں. تو میری سارے کیوری ہے، شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہتر ہے، تو آج کل کے حالات میں ہم بھی مورل ایز مسلمان بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم سے تو کفار اچھے ہیں. دوسری میری یہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ
میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں اللہ تعالیٰ نے نا ان سے کتاب اور حکمت لے لی یہودیوں سے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر کتاب کا تو چلے سمجھ آتا ہے، حکمت سے میں اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی طور پہ تو یہ ہم سے علم میں بہت آگے ہیں اور عمل میں بھی بہت آگے ہیں. اور جیسے چائنا نے ایک سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کہ مور لیس ویسا ہی ہے جیسا کہ ان آیات میں بتایا گیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں. دیکھیے جو بنی اسرائیل کا جہاں تک ذکر ہے نا، جو یہودیوں کی جو بات ہوئی تھی، وہ ان دیکھیے حکمت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی سمجھ ہونا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ حاصل ہوتی ہے علم کے بعد. یعنی پہلے علم آتا ہے پھر یہ حکمت جو ہے وہ ملتی ہے. تو جس کو پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کو یہ حکمت عطا فرما دیتا ہے وہ سیاہ اور سفید کے اندر تمیز کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی. جب ان کے پاس ان کو وہ اپنی کتاب کے اوپر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا، اس علم سے پھر وہ حکمت آئی تھی. لیکن جب ان لوگوں نے جو ہے وہ کام شروع کیے جس کا جو ہے وہ ان آیات میں ذکر ہے، تو پھر جو ہے وہ ان سے وہ حکمت لے لی گئی اور ان سے وہ علم بھی اٹھا لیا گیا. اب ان کے پاس جو ہے وہ ایک چینجڈ ورژن آف دیئر کتاب جو ہے نا وہ رہ گیا، اور جو ہے وہ جو علم جو ہے اور حکمت ان کے پاس سے ختم ہو گئی. تو اب جو ہے وہ ان کی جو صورت حال ہے نا یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو ہے وہ اس میں سے پارشلی وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کچھ ایسے سسٹم جو ہے نا وہ بنائے جس سے وہ ان لوگوں نے ترقی کی. اور وہ ترقی جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نا آج بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ ہم آج بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ یہاں پہنچا ہوا ہے. لیکن آپ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ انگلینڈ کے کیا حالات تھے اور مسلمانوں کے کیا حالات تھے. اس وقت وہ اہل کتاب ہی تھے نا سارے، وہ ان میں عیسائی بھی تھے اور ان میں یہودی بھی تھے، لیکن کوئی ایسی دنیا کی خرابی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو. تو یہ جو اب وہ مہذب نظر آ رہے ہیں، یہ زیادہ تر جو تہذیب ہے وہ انہوں نے ان مسلمانوں سے سیکھی ہے جو کہ جب وہ یورپ آئے اور انہوں نے وہاں حکمرانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ جو ہے وہ تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں. یہ تو جنگلی تھے بالکل. اور جو پادری تھے، جو ان کے جو بادشاہ تھے، جو دنیا جہان کی خرابیاں جو ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ وحشی لوگ تھے. تو یہ مسلمان تھے جنہوں نے ان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا تو وہ صورتحال اور ہے. لیکن اگر آپ پورا 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی اور 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں ان عیسائیوں اور یہودیوں کی، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کے حالات کیا تھے اور ان کو کس طرح مسلمانوں نے جو ہے وہ سائنس میں اور ایجوکیشن میں اور تہذیب میں جو ہے وہ آگے لے کر آئے. اس کے بعد پھر ہم ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا سی ہو گئے فارغ. تو وہ ہم وہاں سے جو مسلمانوں سے جو سیکھا جو یہ تہذیب والے معاملات تھے اور یہ دوسری چیزیں تھی، ایجوکیشن تھی، اس کو لے کے وہ آگے چلے ہیں، سائنس کو وہ لے کر آگے چلے ہیں. ہم لوگ فارغ ہو گئے. تو اب ہم جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ یار وہ تو بہت آگے چلے گئے، حالانکہ وہ کافر ہیں. تو وہ کافروں نے وہی جو ہم سے سیکھا تھا اسی کو لے کے وہ آگے گئے ہیں. صحیح. جی بھائی صاحب. جی اس میں میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، اگر ناگوار نہ گزرے تو کہ میں ان لوگوں کو ابھی بھی مہذب نہیں سمجھتا. اور جو کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک مس نارمر ہے. یہ لوگ ترقی یافتہ تو ضرور ہیں لیکن میرے خیال میں تہذیب یافتہ نہیں ہیں. ان میں دو چیزوں کی جو ہے وہ کافی زیادہ کمی پائی جاتی ہے، یا ایک چیز کی کمی اور دوسری کی زیادتی.
کہ ایک تو یہ کہ ان میں جو ہے رحم نہیں ہے، جو ہے اسلامی تہذیب ہمیں سکھاتی ہے، اور دوسرا علم میں ان میں جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہے اپنے حق کے اوپر جو ہے اگر یہ دیکھیں کہ جی میں کسی کو معاف کر سکتا ہوں اس وقت، تو یہ معاف نہیں کریں گے کیونکہ ان کا معاف نہ کرنے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا. تو میں اس آرگیومنٹ پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ بہت تہذیب یافتہ ہیں، میرے خیال میں یہ لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہیں، یہ لوگ صرف ترقی یافتہ ہیں. آپ بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، آپ ان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اس کے اوپر کوئی وہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے آپ تو وہیں رہتے ہیں، آپ کا تو روز کا ان سے وہ ہے. تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بظاہر جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو ہے نا جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر جو ہے وہ صرف آپ یوں کہیں کہ صرف سائنٹیفک نالج بڑھ جائے فار ایگزامپل، اور اس کی وجہ سے جو چونکہ سائنٹیفک نالج ہے تو وہ ان لوگوں نے وہ جو ہے وہ چیزیں ایجاد کر لیں اور چیزیں نئی چیزیں بنا لیں اور جو ہے وہ ان کو مارکیٹ کر لیا، تو اس سے جو ہے وہ ترقی کر جائے گی. تو وہ تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سسٹینیبل ترقی ہے نا ایک فار لانگر پیریڈ آف ٹائم، اگر ایک نیشن جو ہے وہ ایک 400-500 سال 600 سال جو ہے وہ اگر مسلسل جو ہے وہ اوپر ہی جاتی رہے، یا اگر اوپر آ گئی ہے کہیں پر تو اس کو مینٹین کر رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ کوالٹیز اور بھی ہونی چاہیے. اگر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ صرف سائنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اوپر آ تو سکتی ہے، لیکن پرابلی وہ سٹے نہیں کر سکے گی جب تک نیچے جو ہے وہ ویلیو سسٹم نہ ہو. تو ویلیو سسٹم جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہی ترقی، وہی قوم جو ہے نا وہ اپنی ترقی کو سسٹین کر پاتی ہے. جہاں پہ نہیں ہوتا تو وہ پھر وہ کسی وجہ سے جو ہے جو اس نے ترقی کی ہوتی ہے وہ حاصل تو ہو جاتی ہے، لیکن اٹ کین ناٹ اسٹے ایٹ دا ٹاپ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. وہ پھر جو ہے نا اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، وہ ترقی رہ نہیں پاتی. تو میں تو یہ تو خیر یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں ان لوگوں کو. لیکن وہ آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہی ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ان لوگوں نے اہل لوگوں کو صحیح پوزیشنز پہ لگانا شروع کیا، اور دوسرا قانون کی حکمرانی، فیصلہ سازی جو ہے وہ، تو ان چیزوں پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن جو بہت ساری ویلیوز ان کی ایسی ہیں، جیسے کہ اگر مطلب میرا آرگیومنٹ صرف اس پوائنٹ پہ کہ تہذیب یافتہ ہونے پہ، کہ اگر یہ تہذیب یافتہ ہوں تو یہ کسی دوسرے مذہب کی بے حرمتی نہ کریں، کسی دوسرے جو ہے وہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے ہوتے ہیں تو اس کو وہ بیسک ہیومن رائٹس میں کر کے نہ کر دیں. جو ہے یہ جو ہے کالے لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں، یا اگر جو نان وائٹس ہیں تو ان کی لائف کو جو ہے وہ کم ویلیو نہ دیں اگر یہ تہذیب یافتہ ہوں. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن وہ ایک سسٹم ان کا بنا ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے جو اسلام سے لی ہیں یا اس کو فالو کیا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کو سسٹین کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. لیکن میں صرف جو میری سوئی تھوڑی سی اٹکتی ہے وہ اس بات پہ اٹکتی ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان میں کچھ ایسی مورل ویلیوز کی ڈیفیشنسی ہے جو کہ ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں. ایسا ہی ہے اصل میں. جو جہاں آپ رہ رہے ہیں یو ایس اے میں، ہم اگر اس کی ہسٹری بھی دیکھیں تو وہ بھی تو پیچھے سے بنیادی طور پہ تو وہ انگلش تھے جی، جو کہ گئے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے جس طرح سے بھی قبضہ کیا وہ ایک اس سے قطع نظر. لیکن پھر ایک طویل جو ہے نا سول وار بھی ہوئی، یہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ابراہم لنکن اور اس طرح کے لوگوں نے جب جو ہے وہ ایک سسٹم وہاں کا جو ہے وہ
بنایا جو بھی کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے ہے، تو وہ ان لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی نیک نیتی سے جو ہے وہ اس کو، میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک بڑی اس سے بنایا گیا، اور پھر جو آنے والے جتنے تھے انہوں نے جو ہے وہ ایسا کیا کہ ہاں وہ سسٹم برقرار ہے. ہمارے یہاں تو مطلب اب تک 3-4 قسم کے تو وہ آئین ہی پاکستان میں بن چکے ہیں، مطلب 16-17 ترمیمیں ہو چکی ہیں 73 کے آئین میں، یا 18ویں ترمیم کے بعد بھی ہو چکی ہیں. 18ویں ترمیم بڑی مشہور ہے. اس سے پہلے بھی 56 کا آئین تو پتہ نہیں جو ہے وہ کون سا آئین، تو یہ 63 کا آئین. تو ہمارے یہاں تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ ایز سچ کوئی ایسا ہم بنا ہی نہیں سکے ابھی تک جس کو بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یار اب یہ بن گیا ہے نا سسٹم تو اپنے اس کو فالو کرنا ہے. ہم جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد پھر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اب سسٹم جو ہے نا اس کے اندر فلانی خرابیاں ہیں، کہ وہ وہی حساب ہے بالکل کہ سڑک بنا دی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہو یار گیس تو پائپ تو بچھنا تھا تو توڑ دو اس سڑک کو، گیس بچھا دو جی. تو پھر سڑک بنا دو. تو پھر جو ہے نا ہمیں خیال آتا ہے کہ یار وہ پانی کا وہ پائپ تو رہ گیا. تو ہمارا تو کانسٹیٹیوشن کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں بعد میں خیال آتے ہیں وہی اترتی ہے ہم پہ کہ فلانی چیز تو رہ گئی. جی ہم لوگ تو خیر بالکل ہی، ہم تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ہم لوگ تو جو ہے وہ اس بحث میں شامل ہی نہیں ہے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، انہوں نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ عام انسان کی زندگی میں اس کے جو رائٹس ہیں نا روز مرہ زندگی گزارنے کے، وہ سلب نہیں کرتے. وہ آپ کو معاشرے میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ آپ کے سارے کام بغیر سفارشوں اور ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں کہ بھی کیا رائٹس ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرتے ہیں. باقی پرفیکٹ معاشرہ تو نہیں ہو سکتا، آفٹر آل یہ دنیا ہے تو ان میں بھی خرابیاں ہیں. لیکن ہمارے بھی جو اسلاف تھے جن کے پاس پاور آئی ہے انہوں نے بھی بڑی گردنیں ماری ہیں اور انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں. تہذیب تو اب تہذیب کے پرخچے تو انہوں نے بھی اڑائے ہیں بہت. ہاں ہمارے یہاں بھی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں بھی بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے ادوار گزرے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ کافی مسائل رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. تو لیکن ایک پیریڈ ایسا بھی آیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ مسائل نہیں رہے، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ سائنٹیفک ترقی اور تہذیب اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے کافی اس 700-800 سال کا پیریڈ ایسا ہے جس کے اندر جو ہے مسلمانوں نے اس دنیا کو کافی کچھ دیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم وہی اسی کام لگ گئے جو ہمارا ہے طریقہ تھا. تو شروع میں بھی مسائل، شروع سے مراد خلافت راشدہ کے بعد کا ایک کچھ جو ہے پیریڈ ہے اس میں بھی مسائل، اور اس کے بعد پھر مسائل. جی بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے سب کے سوالات ہو گئے ہیں، اب ہم اس فارمل سیشن کو ختم کر سکتے ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ کرے اور قرآن پاک کو مزید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.